بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے، اور سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ پریزنٹ کا معنی ہوتا ہے حال کو کہتے ہیں جو ابھی چل رہا ہے۔ پرفیکٹ اور کنٹینیوس لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرفیکٹ کا مطلب ہے کہ کوئی کام کب سے شروع ہوا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، اور کنٹینیوس مطلب ابھی تک وہ جاری ہے۔ ہمیں اگر پریزنٹ کنٹینیوس کی بات کی جائے تو اس کی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کام کب سے شروع ہوئے ہے، لیکن اتنا پتہ ہوتا تھا کہ کام جاری ہے، صحیح ہے پریزنٹ میں۔ اگر پریزنٹ پرفیکٹ کی بات کی جائے کہ پریزنٹ پرفیکٹ کیا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پرفیکٹ یعنی کہ کوئی کام جو ہے نا مطلب کہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب مطلب وہ آگے جاری نہیں ہے، وہ کام ختم ہو چکا ہے، لیکن مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کام کب سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک وہ جاری ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس کو اردو میں فی الحال مکمل جاری کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں۔ یہ کن موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ دا پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس از یوز ٹو ایکسپریس دوز ایکشن وچ بگین ان دا پاسٹ بٹ آر اسٹل کنٹینیوئنگ ان ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ۔ مطلب ایسے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کیا ہوتا ہے؟ استعمال ہوتا ہے ایکسپریس یعنی ظاہر کرنے کے لیے ان کام کو، ان افعال کو، ان ایکشن کو جو شروع ہوئے تھے پاسٹ میں یعنی ماضی میں، لیکن ابھی تک وہ پریزنٹ میں بھی جاری ہیں، صحیح ہے۔ یعنی فی الحال مکمل جاری ہونا افعال کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ماضی میں شروع ہوئے تھے لیکن موجودہ لمحے میں بھی جاری ہیں۔ تو اس زمانے میں جو ہے نا، اس زمانے میں عموماً مدت یا وقت کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، صحیح ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس میں جیسے سنس اور فار کا ہم نے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس زمانے میں عموماً مدت یا وقت کا ذکر بھی ضرور کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس زمانے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی کام کتنا مکمل ہو چکا ہے، صحیح ہے، اس کا دورانیہ ہمیں پتہ ہو جاتا ہے کہ وہ کام کتنا مکمل ہو چکا ہے۔ اچھا، اردو میں اس کو کیسے پہچانیں گے؟ فقرے کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے، رہے ہیں، رہا ہوں وغیرہ اس کے ساتھ کام شروع ہونے کا وقت بھی ضرور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انگریزی میں اس کو کیا پہچانیں گے؟ ہے یعنی کہ ہیلپنگ ورب، ٹھیک ہے۔ ہیلپنگ ورب ہیز بین یا ہیز بین کے ساتھ ورب کی آئی این جی فارم، فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی استعمال ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس کا اگر اسٹرکچر دیکھیں، اصل کام کی چیز ہوتی ہے اسٹرکچر پہ آپ دھیان دیں۔ یہ اس کی یعنی کہ جملہ یہ کس طرح بنتا ہے۔ سبجیکٹ، سب سے پہلے سبجیکٹ ہوتا ہے، ہیلپنگ ورب میں کیا آتا ہے؟ ہیز بین یا ہیو بین آتا ہے، اور پھر مین ورب آتا ہے، صحیح ہے، مین ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی آتا ہے، اور آخر سے پہلے سینس یا فار آتا ہے، اور اس سے پہلے یعنی آخر میں بالکل جو ادر سبجیکٹ کا جو ادر حصہ رہتا ہے وہ جسے ہم آبجیکٹ کہتے ہیں وہ استعمال ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو جیسے میں ایک آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ایک جملہ بھی کر لیتے ہیں، آئی ہیو بین ویٹنگ ہیئر سنس مارننگ، صحیح ہے۔ آئی کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے، ہیو بین ہیلپنگ ورب ہے، ویٹنگ سبجیکٹ مین ورب کے ساتھ این جی فارم، ٹھیک ہے۔ پھر سنس آ گیا ہے، صحیح ہے۔ سنس اور فار کس لیے کہاں پر استعمال ہوتا ہے وہ میں آپ کو آسانی سے یا صحیح طرح سے سمجھاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ مارننگ کا مطلب ہوتا ہے صبح، یعنی کہ اگر اس کا ترجمہ دیکھ لیں تو میں صبح سے یہاں انتظار کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یوز کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ مقررہ وقت کے لیے یعنی پوائنٹ آف ٹائم کے لیے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، سنس، ٹھیک ہے۔ سنس کسی مقررہ وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے صبح سے، شام سے، دوپہر سے، 5 بجے سے، 1996 سے وغیرہ کے لیے سے استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کو آسانی سے یہ سمجھ لیں کہ کوئی کام کس وقت سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا ایک پوائنٹ، وہ ایک خاص کیا ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے جس سے شروع ہوتا ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، کوئی منٹ ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ، کوئی گھنٹہ ہوتا ہے، یا کوئی مخصوص دن ہوتا ہے، یا مخصوص مثال کے طور پر سمجھ لیں کہ کیا ہوتا ہے، کوئی ڈیٹ ہوتی ہے، تو اس سے پہلے ہم کیا لگائیں گے؟ سنس لگائیں گے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور فار کہاں پر استعمال ہوگا؟ فار غیر مقررہ مدت، لیکن اس کو ڈیوریشن آف ٹائم یا پیریڈ آف ٹائم، مطلب جب شروع ہوا ہے اور ابھی تک اس کو کتنا وقت ہو چکا ہے اس کو ہم کہتے ہیں، مطلب 2 گھنٹے سے، 2 دنوں سے، سالوں سے، کئی مہینوں سے، کئی دنوں سے، ٹھیک ہے، مطلب یہ مدت، یہ دورانیہ، ان کا دورانیہ کتنا ہو چکا ہے، صحیح ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کا جیسے سبجیکٹ، اس کا اگر اسٹرکچر دیکھ لیں تو سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب ہیز بین یا ہیو بین۔ اب یہ چیز بھی یاد رکھ لیں کہ ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ میں ہیز اور ہیو کے بارے میں پڑھا تھا کہ سنگولر کے ساتھ ہیز اور سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہیز اور پلورل سبجیکٹ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ ہیز اور پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ہیو آتا ہے، سوائے آئی کے ساتھ ہیو آتا ہے، اس چیز کا آپ نے یاد رکھنا ہے، صحیح۔ جیسے ہی، شی، اٹ کے ساتھ ہیز اور آئی، وی، دے، ٹھیک ہے، اور پلورل نام کے ساتھ کیا آتا ہے؟
ہیو آتا ہے، اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر مین ورب کی فرسٹ فارم، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فار یا سنس، اور آخر میں آبجیکٹ. جیسے آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو فار 2 days، ٹھیک ہے. اب دیکھو 2 days یہ 2 دنوں سے، ٹھیک ہے نا، 2 دنوں سے، تو کیا آ گیا؟ فار آ گیا. اگر کہتے کہ صبح سے، یا کہتے کہ شام سے، یا کہتے کہ 5 بجے سے، یا کہتے 7 بجے سے، یا کہتے شام سے، تو پھر کیا آتا؟ سنس آتا. اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اچھا، اس کے جملے کو اگر منفی میں بنائیں گے تو اس کا سبجیکٹ یہ ایسے بن جائے گا کہ اگر اس کو نیگیٹو بنائیں گے تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے درمیان ناٹ آتا ہے، لیکن بین جو ہے نا آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے. ہیلپنگ ورب کو پھر ان دو کو الگ کر دیتے ہیں. ہیز کے درمیان میں، ہیز اور بین کے درمیان میں اگر ٹھیک ہے نا ہیو آتا ہے تو ہیو بین کے درمیان میں ناٹ آتا ہے. اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جیسے آئی ہیو ناٹ بین ویٹنگ فار یو فار 2 days، اس کو یاد رکھنا ہے. نیگیٹو کہاں پر آئے گا؟ ہیو بین جیسے ہیلپنگ ورب ہے ان کے درمیان میں آئے گا. اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. انٹرگیٹو بھی اس طریقے سے ہوگا. اگر انٹرگیٹو بنانا ہے جیسے آئی ہیو ناٹ بین ویٹنگ، آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو فار 2 days ہے نا، تو ہیو پہلے آ جائے گا، پھر آئی، پھر بین آئے گا. اس چیز کو یاد رکھنا ہے. یعنی ہیو آئی پھر بین، صحیح ہے. یعنی کہ ہیلپنگ ورب بھی کٹ جائے گا، آدھا پہلے میں اور آدھا بعد میں آ جائے گا. ہی ہیو پہلے اور بین سبجیکٹ کے بعد میں آ جائے گا. اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ صحیح طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. ہی ہیز، اب دیکھو سنگولر سبجیکٹ اس کے ساتھ ہیز آتا ہے، صحیح ہے. ہی ہیز بین ورکنگ ان اے فیکٹری سنس 2020. اب دیکھو یہ کو مخصوص تاریخ دی گئی تو اس سے پہلے سنس آ گئی. اس چیز کو اپنے یاد رکھنا ہے، صحیح ہے. اس کا اردو خود تم دیکھ لینا. جیسے کہ اگر اس کو نیگیٹو میں بنو تو اس کا یہ بن جائے گا کہ ہی ہیز ناٹ بین، صحیح ہے نا. ہی ہیز ناٹ بین، پھر ویسے کا سب کا ویسے کا ویسا رہ جائے گا، ٹھیک. سیکنڈ کو اگر دیکھ لیں تو اگر اس کا نیگیٹو انٹرگیٹو بنائیں یعنی کہ سوالیہ اس کا بنائیں تو ہیز پہلے آ جائے گا، پھر ہیز ہی، پھر بین، پھر آگے ویسے کا ویسا رہے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اگر اس کو اگر اس کو یہ شی ہیز بین واشنگ ہر کلاتھ سنس مارننگ، صحیح ہے، پھر ہے صبح سے، تو ادھر بھی کیا آ گیا؟ سنس آ گیا. اس چیز کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے، صحیح ہے. جیسے اس کا اگر نیگیٹو بنے تو شی ہیز ناٹ بین واشنگ ادھر آ جائے گا. اگر اس کا انٹرگیٹو بنے تو ہیز شی بین، ٹھیک ہے نا، آگے اور سوالی نشان لاسٹ میں آ جائے گا، صحیح. تھرڈ کو دیکھ لیں، آئی ہیو بین ویٹنگ فار یو سنس 10 AM، صحیح، مخصوص ڈیٹ ہے تو سنس آ گیا، صحیح. اچھا، تو اس کا اگر نیگیٹو بنے تو آئی ہیو ناٹ بین، صحیح ہے. اگر سوالیہ بنے تو ہیو آئی بین، صحیح ہے نا، ویٹنگ آگے جیسے، اور آخر میں سوالیہ نشان، صحیح. اگر اس کو دیکھیں دے ہیو بین سیلنگ چیئرس فار 4 years. اب دیکھو 4 years تو ایک دورانیہ ہے، کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 4 سال. اس سے پہلے کیا گیا؟ فار آ گیا. اس چیز کو ہم نے یاد رکھنا. جیسے اس کا نیگیٹو بنے تو دے ہیو ناٹ یہاں پر آ جائے گا، صحیح ہے نا، ہے وہ بین کے درمیان میں. اور اس کو انٹرگیٹو بنے یعنی کہ سوالیہ بنے تو کیا ہو جائے گا؟ دے ہیو ہیو پہلے آ جائے گا، ہیو دے بین سیلنگ چیئر فار 4 years، صحیح ہے. اور لاسٹ میں دیکھ لیں اٹ ہیز بین ریننگ فار 3 days. اگر اس کا نیگیٹو بنے تو اٹ ہیز بین ریننگ فار 3 hours، ٹھیک ہے. یہ پھر دورانیت اس سے پہلے فار آ گیا. اور اس کو اگر نیگیٹو بنائیں تو اٹ ہیز ناٹ بین. اگر اس انٹرگیٹو بنائیں تو ہیز اٹ بین ریننگ فار 3 hours کویشچن مارک. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے. اگر کہیں آپ کو مسئلہ آ رہا ہو تو آپ کامنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.